الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں؟ ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے۔ نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے معزز مکرم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے محلے داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ رمضان المبارک کی ساعتیں آخری لمحات میں ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب عین ممکن ہو کہ آج کی شب شب قدر ہو جائے، آج لیلۃ القدر ہو جائے، اس لیے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، وہ قدر والی رات ہے۔ اللہ نے اس امت پہ اتنا کرم کیا ہے
اللہ نے اس امت پہ اپنی رحمت کا دریا ایسے اڈھیل دیا ہے کہ ان کے دل میں جب تمنا بھی کوئی پیدا ہوئی اللہ نے وہ پوری کر دی ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے نہ آپ اتنا زیادہ بیٹھ سکتے ہیں اور سب کو نیند آ رہی ہے، لیکن یہ ایک بات یہ کہتے ہوئے جاؤں کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو گزشتہ رمضان آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس رمضان وہ نہیں ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ رمضان آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، آج وہ اس دنیا میں نہیں، اور کتنے ہی لوگ جو آج شریک ہوں گے اگلا رمضان آئے گا، خدا جانے ہم میں سے کئی نہ ہو۔ صرف دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہاں اکٹھا ہونے کا موقع نہ ملے پھر تو اللہ ہمیں محشر میں عرش کے سائے تلے اکٹھا فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا پیٹرول کا، تھانے میں کوئی پرچہ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، قرآن کریم اس امت کو اللہ رب العزت نے دیا، سید الانبیاء پیغمبر عطا فرمائے، تو قرآن کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن کی نزول کا آغاز ہوا۔ یا اللہ، رمضان کی کون سی رات کون سے دن میں آغاز ہوا؟ سورۃ دخان میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ او کائنات والو، ہم نے قرآن کو بڑی مبارک رات میں اتارا ہے، برکتوں والی رات میں اتارا ہے۔ اے میرے ربا، وہ برکتوں والی رات کون سی ہے؟ 30واں پارہ سورۃ القدر میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آپ کہیں گے یہ لفظ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، لیکن آج احمد جمشید سے سن لیجئے کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، اس رات کا نام قدر والی رات کیوں رکھا گیا؟ پہلی وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس رات کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں قدر اور منزلت والی کتاب اتاری گئی ہے۔ ایک دوسری وجہ، اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے میری بڑی قدر کی، اور اگر قدر نہ کی تو آپ کہتے ہیں فلاں نے میری قدر نہیں کی، یعنی احترام عزت۔ تو اس رات کو قدر والی رات کیوں کہا؟ یہ رات قدر والی رات اس لیے ہے کہ اللہ کے ہاں اس رات کی اتنی قدر ہے کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور قدر کیا ہوگی؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ رات دی کیوں گئی ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں کسی مرد کا ذکر کیا، کسی شخص کا، کہ فلاں بندہ اتنے 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، 1000 سال تک اس نے اسلحہ ہی نہیں اتارا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام رش کرنے لگے کہ جب اتنی زیادہ عمر ہے تو ثواب بھی زیادہ کمائے گا، سجدے بھی زیادہ کرے گا، تو قیامت والے دن مرتبہ بھی زیادہ پا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورت اتار کے فرمایا
فرمایا کہ او میرے پاک پیغمبر کی امت، آپ کے پیغمبر بھی شان والا، مقام والا، فضیلت والے ہیں، اور یہ امت بھی شان والی ہے۔ پہلی امتوں پہ رشک نہ کرو، ان کی عمریں 2000 3000 سال تک، 500 600 سال ہے، تمہاری عمریں کم ہیں لیکن شان زیادہ ہے۔ تمہیں میں نے کم عمر میں ہر رمضان میں لیلۃ القدر عطا کر دی ہے، جو 83 سال سے بہتر ہے۔ تو ہر سال جو بندہ لیلۃ القدر کو پاتا جائے، مثلاً اگر 10 سال ایک بندے نے روزے رکھے اور ہر سال لیلۃ القدر وہ پا گیا، تو 10 ضرب 83 کرو نا جی، 830 سال۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف اس رات کی وجہ سے اتنا مقام ملا۔ اور دوسری وجہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قدر کہتے ہیں تقدیر کو۔ کس کو؟ آپ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں جو کھڑے ہو کے اللہ کے حضور روتا ہے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور پورے سال کی تقدیر فرشتوں کو اسی رات سونپی جاتی ہے، لکھی ہزاروں سال پہلے گئی ہے، لیکن اس سال اسی رات میں اگلے سال تک ساری تقدیریں انسانوں کی یہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ بتانے لگا ہوں مکھن کالونی کے رہنے والوں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں ہر عبادت جو ادا کی جاتی ہے، مالک کائنات اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ تو جو ساری رات ہی سوئے ہوئے گزار دے، اللہ کے فضل سے میں کالس میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ہری پور کھلا بٹ، تو میں نے 1 شعبان کو تفسیر کا درس شروع کیا اور 2 دن پہلے وہ ختم ہوا۔ 53 دن یہ درس چلتا رہا، جس میں بلوچستان، سندھ، کراچی، لاہور، مختلف پاکستان کے شہروں کے طلباء اور علماء آئے تھے پڑھنے کے لیے۔ وہ 2 دن پہلے ہی میں وہاں سے فارغ ہوا، بالکل صبح 9 بجے ہم درس کے لیے بیٹھتے اور 3 بجے تک روزے کی حالت میں درس دیتے تھے۔ تھک جاتے، جب عصر کا وقت ہوتا مغرب کا تو زبان تالو کے ساتھ چمٹ جاتی، لیکن ضمیر مطمئن ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ میرے استاد مجھے فون کر کے کہنے لگے تھکے تو نہیں ہوں، ویسے حال احوال پوچھنے لگے۔ میں نے کہا جی تھکتا تو ہے، ساری رات مطالعہ کرو اور 6 گھنٹے درس دو، قرآن کی تفسیروں کے حوالے دو، لکھواؤ، اور بیٹھے بھی علماء ہوں سامنے سننے کے لیے۔ تو کہنے لگے ہم ان 2 مہینوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا استاد جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اپنی جوانی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مہینے میں۔ یعنی مال کا زکوٰۃ تو سارے ہی نکالتے ہیں، جوانو یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اس میں اپنی جوانی کی زکوٰۃ نکالیں، کھپ جاؤ، راضی کر لو اپنے رب کو، منا لو اپنے رب کو، اس کے در پہ پڑ جاؤ۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے، فراوانی ہوتی ہے رحمت کی۔ کبھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، قاری صاحب بار بار بیان کرتے ہیں کہ روزے دار کی حالت یہ ہوتی ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ حاجی صاحب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا، سمجھو گے تو پھر جھوم جاؤ گے نا، کہ روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں سوچتا رہا کہ یہ بو تو انسانوں کو بری لگتی ہے، بلکہ 12 کے بعد عقل مند انسان کسی کے منہ قریب کر کے بھی بات نہیں کرتا۔ سیاڑا بندہ ہوئے نا تو منہ میں منہ پا کے گل نہیں کرتا، وہ دور ہو کے بات کرتا ہے کہ میرے منہ کی بو سے یہ پریشان نہ ہو۔ کئی رومال رکھتے ہیں، کئی ٹیشو رکھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ پریشان ہو۔ یہ بو اتنی وزنی ہوتی ہے لیکن آتی کیوں ہے؟ رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ جب رب کے لیے تو بھوکا رہا، تیرے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہو گئی۔
یہ حدیث سارا بیان کرتے ہیں، میں ایک قدم آگے چلتا ہوں، جو بات سمجھا گیا میں تو سمجھو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، کہ جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے تو خود روزے دار اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ یہ تو بو ہے تو وہ روزے دار اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ پھر ایک قدم اور آگے اٹھاتا ہوں، جب روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کستوری سے زیادہ اس پاک ذات کے ہاں زیادہ محبوب ہے تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والا قرآن رب کو کتنا پیارا ہوگا۔ جب وہ ذکر کرتا ہوگا، درود پڑھتا ہوگا، تسبیحات پڑھتا ہوگا، اس کی کتنی قدر ہوگی۔ اللہ نہ قدری نہیں کرتے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تمہارے ہر عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک چوتھا معنی کرنے لگا ہوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ قدر کا چوتھا معنی ہوتا ہے تنگی۔ کیا؟ جیسے قرآن کہتا ہے اذا قدر علیہ رزقہ، یا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا ہم تنگی نہیں کریں گے۔ اور جیسے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یقدر تنگ کرنے کے معنی میں ہے۔ تو اب اس رات کو تنگی والی رات کیوں کہا؟ مسند احمد کی حدیث سنانے لگا ہوں، سن کے جھوم جاؤ گے۔ یہ رات اتنی تنگ کیوں ہے؟ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اتنے فرشتے ہوتے ہیں، صحیح مسند احمد کی صحیح حدیث، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس قدر کی نشانی علامات میں ایک علامت یہ بھی بتائی کہ جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے اس دن صبح دیکھو نا تو سورج گول ٹکیا کی طرح طلوع ہوگا، اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو آئے ہوتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی خلقت اترتی ہے تو کس لیے اترتی ہے؟ کوئی تو کمال ہے اس رات میں، کوئی تو وجہ ہے۔ سوئے تو ہم ساری زندگی سو کے گزار دی۔ نیند اچھی چیز ہے، ایک حد میں ہو، اتنی اچھی بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر جنت میں اعلان ہوتا کہ جہنمی پورا ہفتہ سوئے رہیں گے۔ ایسی کوئی حدیث آپ نے سنی ہے مولانا صاحب سے کہ جنتیوں کو ایک نعمت یہ بھی ہوگی وہ گھنٹوں سوئے رہیں گے؟ نہیں بھائی، جنت میں نیند نہیں ہے، اس لیے کہ نیند بین ہے موت کی، اور جنت میں موت نہیں آئے گی۔ تو جاگ لیجئے، منا لیجئے، ہر آدمی کے مسائل ہیں، ہر آدمی کی ضرورتیں ہیں۔ کون ہے جو ضروریات سے مبرہ اور پاک ہو؟ اس لیے خوب گڑ گڑائیے، روئیے، دھوئیے، اپنے مالک کو منا لیجئے۔ یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن اترا، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے۔ افضل کی حد بتا دیتے تو آپ کہتے جی 100 گنا افضل ہے، 200 گنا۔ وہ نہیں بتایا اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا کتنا بہتر ہے یہ رب ہی جانتا ہے۔ اور آج 27ویں شب ہے، عین ممکن ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اور ہم دعاگو ہیں کہ اگر لیلۃ القدر ہے تو جس مالک نے یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے، عرش کے سائے تلے اکٹھا فرما دے۔ کیا مشکل ہے اس مالک کائنات کے لیے؟ تو فرمایا یہ قرآن کی رات ہے، شان والی کتاب، عظمت والی کتاب، مقام والی کتاب۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگ عیسائیوں کے لیکچر سنتے ہیں، لوگ یہودیوں کے سنتے ہیں، لوگ ہندوؤں کے سنتے ہیں، لوگ دہریوں کے لیکچر سنتے ہیں، پھر آ کے اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، سائنس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا ہے۔ میں کہتا ہوں سائنس ہی
اس وقت سائنس جو ہے وہ امریکہ کی لونڈی ہے، وہ جو چیز کہتے ہیں تو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی مسلم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں ہمارے قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے، ہمارے دین پہ اعتراض ہوتا ہے، ہم قرآن کی سند اپنے پیغمبر تک ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پیغمبر پہ اترنے والا قرآن ہے، ہم اپنے پیغمبر کا ایک ایک فرمان ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر کی زبان مقدس سے نکلا ہے، لیکن آج تک آپ دیکھ لیں ہر جگہ چرچ میں پڑا ہوا انجیل کا نسخہ اور گردوارے میں ان کے کنیسہ میں پڑا ہوا تورات کا نسخہ ہر سال چھپتا ہے اور اس میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہمارے سرگودہ کے عالم ہیں محمد حسین نیلوی شاہ صاحب، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ مختلف سالوں کے 5 سالوں کے انجیل منگوائے اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو 5 سال لگاتار چھپتی رہی اور ہر سال ترمیم کرتے رہے۔ محفوظ کتاب ہے تو کون سی کتاب ہے؟ قرآن محفوظ کتاب ہے۔ اور امام آلوسی، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت سورہ حجر کے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نصیحت میرے رب نے اتاری، اس کا محافظ میرا اللہ ہے۔ مامون الرشید خلیفہ ہے، کون ہے؟ مامون الرشید خلیفہ ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہوں کی محفلیں ہوتی تھی عجیب عجیب، ایک شخص آیا بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا، بڑا سوٹ بہترین، مامون نے ایسے دیکھا کہا اسرائیلی انتا، تو یہودی تو نہیں ہے کہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہوں۔ مامون نے کہا میں تجھے دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، تو جو چاہے گا میں تجھے دوں گا، آفر کر۔ وہ غصے ہو گیا، کہنے لگا دینی و دین آبائی، میرا میرے باپ دادا کا دین ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اٹھا، لیکن جو ہی بادشاہ کے محل سے نکلا دماغ میں چوٹ لگی، صحیح، وہ چوٹ کیا لگی؟ باہر نکلتی کہنے لگا میں تو دنیا کا ماہر خطاط ہوں، لکھنے کا کاتب ہوں، غضب کا، آؤ ابھی سے آزماتا ہوں۔ کہتا ہے گھر گیا ہوں، انجیل کے 3 نسخے لکھے اور خوب ترمیم کی، کہیں گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا، کہیں ایک جگہ کی بات دوسری جگہ، 3 نسخے انجیل لکھے۔ پھر وہ اٹھا کے لے کے آیا عیسائی پادریوں کے پاس، یہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، انجیل لکھی ہے، میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، دیکھو کتابت۔ انہوں نے دیکھا، کہنے لگا آپ چیک کریں کیسی ہے، قبول ہو گئی۔ دوسری بھی تیسری بھی مختلف چرچوں میں نے کہا چلو یہ تو ہو گیا۔ انجیل کے بعد تورات لکھی، 3 نسخے تورات کے لکھے، یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے دے کے آیا، وہ بھی منظور ہو گئے۔ پورا سال گزرا، کسی نے کوئی سوال، اور میں نے بیچ میں خوب کمی کوتاہی تحریف کی۔ پھر آ گیا قرآن کا نمبر، میں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھا، اس میں آگے پیچھے کیا، زبر زیر اوپر نیچے، آیت آگے پیچھے کی، اور کسی عالم کے پاس نہیں، مدرسے میں آیا، چند بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان کو دیا قرآن کا نسخہ، میں نے کہا میں نے قرآن لکھا ہے، اگر آپ منظور کر لو تو مہربانی ہوگی، چیک کرو۔ حافظ کہنے لگے بابا آئے اب چیک کر لیتے ہیں، بھی ایک دوسرے سے گراؤنڈ میں کہا بھائی ذرا پڑھو، ایک پڑھنے لگا تو پڑھنا، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے، ادھر غلطی کی ہے، ادھر یعلمون لکھا ہے، ادھر تعلمون ہے، ادھر کی ہے، ادھر کی، کہتا ہے 4-5 جگہ جب غلطی پکڑی تو نسخہ بند کیا اور مجھے مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کہتا ہے ٹھہر جا، کہتا ہے میں جان چھڑا کے مدرسے سے بھاگا ان کے، میں نے کہا یہ تو میرا چمڑا اتار دیں گے، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، تو لکھتا ہے قرآن؟ کہتا ہے باہر آیا ہوں، میرا دل مان گیا کہ واقعی یہ جو کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سال گزرنے کے بعد وہی یہودی مامون کے دربار میں آیا،
سنت کے مطابق لباس، چہرہ. مامون بڑا خوش ہوا، کہنے لگا آپ وہی گزشتہ سال والے نہیں ہیں؟ جی ہوں. تو اب کیا ہوا؟ کہتا الحمدللہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں. کہا تجھے تو میں نے بڑی آفر کی، مسلمان نہیں ہوا، کس چیز نے مجبور کیا؟ کہتا ہے میں نے خوب تحقیق کی، آج پتہ چلا کہ جتنا مرضی ہے کوئی ٹل لگا لے، قرآن کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. اتنی محفوظ کتاب ہمارے ہاں ہے. لیکن ہری پور والوں، مکھن کالونی والوں، یہ بتاؤ ہم نے کیا کیا ہے اس کا؟ ہم نے کتنا سمجھا ہے اس کو، کتنا وقت دیا ہے، کتنا اس کو سمجھا ہے؟ کیا کل قیامت کے دن آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اچھا، دوسری حدیث آپ نے سنی ہے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4 وفی روایت عن 5. قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے کوئی. سنے نا؟ اچھا، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ قرآن کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ نہیں. یہ تو 2 باتیں جو میں نے کی یہ حدیث میں ہیں. تو ہم حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، لیکن حدیث قرآن کے بارے میں کدھر لکھا ہے؟ قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. میرا پاک پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ذکر ہے، اور آپ کی اس قوم کے لیے بھی نصیحت ہے اور ذکر ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا. تو جب اللہ نے پوچھ لیا تو پھر جواب دینے کے لیے ہر آدمی تیاری کر لے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے اپنے مالک کو. الحمدللہ ہماری اس مسجد میں اللہ کا کرم ہے درس ہوتا ہے، ورنہ بہت ساری ایسی مساجد ہیں کہ جہاں سالہ سال گزر جاتے ہیں، صبح و شام ہوتی ہے، قرآن کریم کے دروس نہیں ہوتے. جن مساجد میں اللہ نے ایسے علماء بٹھائے ہیں جو قرآن کریم کا درس دیتے ہوں تو غنیمت جانیے، قرآن کو سیکھیے. میں نے وقت اپنی ضرورت سے زیادہ لے لیا، اس لیے آپ تھکے ہوئے ہیں، زندگی نے موقع دیا، پھر بولیں گے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.